السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مدینہ منورہ کی فضا غم سے بوجھل تھی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ امت مسلمہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صدمے سے سنبھلی تھی۔ پھر یکے بعد دیگرے عظیم خلفائے راشدین نے امت کی قیادت کی۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت میں بعض علاقوں میں فتنہ پسند عناصر نے انتشار پھیلانا شروع کر دیا۔ مختلف شہروں سے آنے والے باغیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور بالآخر 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت مظلومانہ انداز میں شہید کر دیا۔ یہ واقعہ پوری امت کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا اور ہر مخلص مسلمان اس پر غمزدہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ایسے نازک وقت میں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل مدینہ کی بڑی تعداد نے حضرت علی بن ابی طالب سے درخواست کی کہ وہ امت کی بھاگ دوڑ سنبھالیں تاکہ مزید انتشار نہ پھیلے۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری سے گریز کیا، لیکن حالات کے پیش نظر انہوں نے خلافت قبول کر لی۔ دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین تھی اور امت میں نہایت بلند مقام رکھتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انتہائی رنجیدہ تھیں۔ ان کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس بات پر زور دیتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو جلد از جلد قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان دین، ایمان یا ذاتی دشمنی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، دونوں اسلام کی سربلندی چاہتے تھے اور دونوں کی نیت امت کی بھلائی تھی۔ اختلاف صرف اس بات پر تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کب اور کس طریقے سے کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پورے ملک میں امن قائم کیا جائے، حکومت مضبوط ہو جائے اور پھر مکمل تحقیقات کے بعد اصل مجرموں کو سزا دی جائے، کیونکہ قاتل مختلف قبائل میں پھیل چکے تھے اور فوری کارروائی سے مزید خون ریزی کا اندیشہ تھا۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے ساتھ موجود بعض صحابہ کی رائے تھی کہ قاتلوں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ امت میں یہ تاثر نہ پیدا ہو کہ اتنے بڑے جرم پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اسی مقصد کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ وہاں کے لوگوں سے مشورہ کریں اور امت کو متحد کر کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالات کو سنبھالنے اور مزید انتشار روکنے کے لیے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق جنگ نہیں چاہتے تھے، بلکہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں طرف کے ذمہ دار افراد کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور مصالحت کی امید پیدا ہو گئی، لیکن انہی حالات میں وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھے سب سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان صلح ہو گئی تو ان کی شناخت ہو جائے گی اور وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے رات کی تاریکی میں چند شرپسند عناصر نے اچانک حملے کر دیے۔ ایک طرف کے لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ دوسرے فریق نے وعدہ توڑ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف بھی یہی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ یوں ایک ایسا تصادم شروع ہو گیا جسے بعد میں تاریخ نے جنگ جمل کے نام سے یاد کیا۔ متعدد معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ فتنہ پھیلانے والوں نے دونوں جانب بدگمانی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
اس جنگ میں دونوں جانب ایسے مسلمان موجود تھے جو سب اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے، لیکن حالات اس نہج پر پہنچ گئے جہاں غلط فہمیاں غالب آ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتی الامکان خون ریزی روکنے کی کوشش کی اور بار بار اپنے ساتھیوں کو احتیاط کی تلقین کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسلمانوں کے درمیان دائمی جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دیتے رہے کہ بلا وجہ خون ریزی نہ کی جائے، زخمیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے اور کسی کے مال کو غنیمت نہ سمجھا جائے، کیونکہ دونوں طرف مسلمان تھے۔ یہ ہدایات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش فتح سے زیادہ امت کے نقصان کو کم کرنا تھی۔ یہ معرکہ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا، لیکن اس میں دونوں جانب کے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم صحابہ تھے، اس فتنے میں شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر کے بارے میں مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے گفتگو کے بعد جنگ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر راستے میں ایک شخص نے انہیں شہید کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سخت رنجیدہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے ان جلیل القدر ساتھیوں کے لیے ہمیشہ عزت اور محبت موجود تھی۔ جنگ کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نہایت عزت، احترام اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے کے قریب کوئی بے ادبی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ زبان پر لائے جو ام المومنین کی شان کے خلاف ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کی معزز خواتین کو حضرت عائشہ کے ساتھ روانہ کیا اور مکمل حفاظت کے ساتھ انہیں بصرہ سے مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کیا۔ رخصت کے وقت دونوں نے ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کیا۔ تاریخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعد کے زمانے میں اس واقعے کو یاد کر کے افسوس کا اظہار فرمایا کرتی تھی کہ کاش یہ دن نہ آتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خون ریزی پر ہمیشہ غمزدہ رہے۔ یہ دونوں عظیم شخصیات اپنی اپنی نیت میں مخلص تھیں اور دونوں امت کی بھلائی چاہتے تھے، لیکن حالات، غلط فہمیوں اور فتنہ پرور عناصر کی سازشوں نے ایک ایسا سانحہ پیدا کر دیا جس کا دکھ پوری امت نے محسوس کیا۔ اہل سنت کے جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا۔ چونکہ وہ سب جلیل القدر صحابہ کرام تھے، اس لیے ان کے بارے میں ادب، احترام اور حسن ظن اختیار کرنا ہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرنا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رہے۔ جنگ جمل کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب امت میں اختلاف پیدا ہو تو جلد بازی، افواہوں اور غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ بہت سے بڑے فتنے چند شرپسند افراد کی سازشوں سے جنم لیتے ہیں، جبکہ نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی معاملات میں زبان کی حفاظت کریں، کسی کی شان میں گستاخی نہ کریں، مستند تاریخ سے رہنمائی حاصل کریں اور ان واقعات سے نفرت نہیں بلکہ اتحاد، انصاف، صبر اور حکمت کا سبق سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو، آمین۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔